السلام علیکم۔ یہ 5th لیکچر ہے ہمارا مغلیہ سلطنت کا۔ تو اس سے پہلے جو لیکچر تھا نا، اس میں ہم نے اورنگزیب کا ٹینور پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مغلیہ سلطنت کس طرح جو ہے وہ زوال کا شکار ہو رہی ہے، اور آج ہم نے یہ اینڈ کرنی ہے مغلیہ سلطنت۔ تو اس میں جو ہے نا، ہم پریویس لیکچر میں پڑھ رہے تھے تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے بارے میں۔ اب دیکھیں، پہلے ہم نے جو ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت پڑھی، اس میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان 1526 میں ہوئی تھی، اور جو ہے اس میں لودھی ڈینسٹی کا اینڈ ہوا تھا، اور مغلیہ سلطنت جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے 1556 میں پڑھی سیکنڈ بیٹل آف پانی پت۔ اس میں جو ہے اکبر اور ہیمو کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں جو سوری ڈینسٹی کا آخری گورنر تھا ہیمو، وہ اکبر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ اب یہ ہم دیکھیں گے جی تھرڈ بیٹل آف پانی پت۔ تو پانی پت کی تیسری بڑی جنگ جو ہے یہ اس کے حوالے سے دیکھیں گے یہ کب ہوئی جی، یہ 1761 میں ہوئی، اور کس کے درمیان ہوئی؟ تو یہ جو ہے مراٹھز اور احمد شاہ ابدالی جو تھے، ان کے درمیان ہوئی۔ اب یہ احمد شاہ ابدالی جو تھے یہ افغانستان کے تھے، اور ان کی برتھ پلیس کی اگر بات کریں تو یہ جو ہے ملتان میں پیدا ہوئے تھے، اور ابدالی روڈ جو ہے انہی کے نیم پر جو ہے ملتان میں وہ موجود ہے ابھی بھی۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اس میں جو مراٹھز تھے نا، جس طرح اورنگزیب کے دور میں انہوں نے زور پکڑ لیا تھا، بالکل اسی طرح جو ہے انہوں نے پھر سے جو ہے ہندوستان میں زور پکڑ لیا تھا، اور 1757 میں مراٹھوں نے جو ہے لاہور پر قبضہ کر لیا، اور ادھر جو ایک صوفی بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شاہ ولی اللہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے جو ہے نا، ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں سوال، جو سوال بن رہے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی انفارمیشن، کوئی ایڈیشنل انفارمیشن بالکل ہم نہیں پڑھ رہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ نے جو ہے ریکویسٹ کی احمد شاہ ابدالی کو کہ آپ آئیں اور جو ہے مراٹھوں کے جو ہے ساتھ لڑیں۔ تو احمد شاہ ابدالی صاحب جو ہے آئے، اور 1761 میں یہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی، جس میں جو ہے وہ مراٹھوں کو شکست ہوئی بڑی بری طرح، جو ہے یہ ان کی کافی تعداد ماری گئی، اور احمد شاہ ابدالی جو ہے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اور احمد شاہ ابدالی نے جاتے ہوئے دوبارہ جو عالم شاہ ثانی تھا، عالم شاہ ثانی یہ مغل بادشاہ تھا، اس کو جو ہے دوبارہ حکمران بنایا، اور احمد شاہ ابدالی صاحب جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا جو ہے نا سوال تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت کب ہوئی؟ تو یہ 1761 میں ہوئی۔ اور دوسرا سوال اس کے حوالے سے کس کے درمیان ہوئی؟ تو یہ مراٹھوں اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان ہوئی۔ اور تیسرے سوال جو ہے نا یہ پوچھا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے لیے جب آئے تو کس کی ریکویسٹ پر وہ ہندوستان آئے تھے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اور ان کی ریکویسٹ پہ آئے تھے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اور سوال بنتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی جب تھرڈ بیٹل آف پانی پت سے واپس گئے تھے تو کس کو حکمران بنا کر گئے تھے؟ تو وہ جو تھے وہ عالم شاہ ثانی کو جو ہے حکمران بنا کر واپس گئے تھے۔ کیونکہ ہم مغلیہ سلطنت پڑھ رہے ہیں تو یہ مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا تھرڈ بیٹل آف پانی پت، یہ بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں جی عالم شاہ ثانی کی طرف۔ تو اب دیکھیں، اب مغلیہ سلطنت جو ہے وہ بالکل جو ہے آپ کہیں کہ وہ زوال کا شکار ہو گئی ہے۔ اس سے ہم دیکھیں گے عالم شاہ ثانی جو ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو ہے بیٹل آف پلاسی، بیٹل آف پلاسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نواب سراج الدین دولہ تھا، ان کو میر جعفر کی وجہ سے جو ہے شکست ہوئی ہے، اور انگریزوں کی پہلی وکٹری وہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے انگریز جو ہے ادھر انہوں نے جو ہے اپنے کچھ علاقے ادھر سنبھال لیے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے کنٹرول میں چیزیں لینے شروع کر دیں، اور جو ہے اس کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوگی جس میں جو ہے انگریزوں کا زور مزید بڑھ جائے گا۔ اب عالم شاہ ثانی کا جو ٹینور ہے 1761 سے لے کر یہ جو ہے 1806 تک ہے، اور اس میں ہوگی عالم شاہ ثانی کے دور میں جو بڑا کام ہوا ہے یہ بیٹل آف جو ہے بکسر۔ بیٹل آف بکسر کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ بیٹل آف بکسر جو ہے کب ہوئی تھی؟ تو یہ 1764 میں ہوئی تھی۔ کس کس کے درمیان ہوئی تھی؟ اصل میں یہ ہوا کہ جیسے ہی انگریزوں نے بیٹل آف پلاسی کے بعد اختیارات سنبھالنا شروع کیے، تو انہوں نے جو ہے جس طرح انہوں نے جو نواب آف بنگال بنایا تھا میر جعفر کو، تو میر جعفر کے بعد جو ہے میر قاسم ان کا داماد، کیونکہ میر جعفر کی جب ڈیتھ ہوئی
تو میر قاسم ان کا جو داماد تھا وہ جو ہے بنگال کا جو ہے گورنر بنا، تو میر قاسم جو ہے اس کی انگریزوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ تو اسی طرح جو ہے نواب شجاع الدولہ یہ تھے اودھ کی ریاست کے جو ہے نواب تھے، اور باقی بھی اسی طرح کے نواب تھے۔ تو اب انگریزوں نے ان کو معزول کرنا شروع کر دیا، تو یہ جو ہے آئے اس کے پاس، عالم شاہ ثانی کے پاس آئے۔ عالم شاہ ثانی کیونکہ اس وقت جو ہے بادشاہ تھا، دلی کا بادشاہ تھا، تو اس کو کہا کہ ہم انگریزوں کے خلاف جو ہے لڑتے ہیں مل کر، اور جو ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ میر قاسم، نواب جو ہے شجاع الدولہ اور عالم شاہ ثانی، یہ تین بندے جو ہے، یہ تین طاقتیں اکٹھی ہوئیں، اور انہوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ انگریز، ان کے خلاف جو ہے انہوں نے جنگ کی، جس کو ہم کہیں گے بیٹل آف بکسر، اور یہ 1764 میں ہوئی ہے۔ اور اس میں جی عالم شاہ ثانی کو جو ہے بڑی بری شکست ہوئی، جس میں میر قاسم جو تھے یہ بھاگ گئے، اور نواب شجاع الدولہ جو تھے انہوں نے اپنے کچھ علاقے دے کے، کچھ جو ہے جرمانے وغیرہ ادا کر کے یہ بھی نکل گئے۔ اور عالم شاہ ثانی جو تھا، کیونکہ انگریزوں کا مین ٹارگٹ یہی تھا کہ ہم جو ہے حکومت کا جو ہے نظام سارا اپنے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے تھوڑے تھوڑے جو ہے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ہے ٹاپک میں دیکھیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیسے اپنا جو ہے اثر و رسوخ بنایا جہاں پر۔ تو بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ہے عالم شاہ ثانی کے بارے میں۔ تو عالم شاہ ثانی سے سارے اختیارات چھین لیے گئے، اور اس کی حکومت جو ہے برائے نیم رہ گئی، مطلب نیم کا حکمران تھا، باہر کوئی اس کا قانون نہیں چلتا تھا، یہ انگریزوں کے وظیفے پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جو ہے بس اپنی چار دیواری کے اندر تک اس کا جو ہے کوئی حکم نامہ چلتا، اس کے باہر اس کا کوئی ویلیو نہیں تھی۔ عالم شاہ ثانی یہ جن کے جو ہے اب انگریزوں کی، اب اس کے بعد جو مغل بادشاہ آئیں گے وہ انگریزوں کے جو ہے وظیفے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، انگریزوں سے وظیفہ لے کر وہ جو ہے گزارا کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ ان کا بس نیم ہے کہ وہ مغل بادشاہ ہے، ادروائز ان کا کوئی مین رول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے نہ کوئی انہوں نے کوئی کام کیا، کام کیا کرتے جب خود ہی ایک بندے کی ویلیو اتنی رہ گئی ہے تو اس نے کیا کام کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی اس کے حوالے سے سوال کیا پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ بیٹل آف بکسر جو ہوئی ہے، بیٹل آف بکسر کے حوالے سے بس اتنے ہی سوال پوچھے جاتے ہیں، کس کے درمیان ہوئی ہے، کب ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے کیا کیا، انگریزوں نے ادھر سے ایک بڑی رقم جو ہے اکٹھی کی علاقوں سے، اور ایک بڑی فوج تیار کر لی، اور جو ہے ایک فوج تیار کر لی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹرانگ جو ہے ایک مضبوط اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ 1806 تک تو یہ عالم شاہ ثانی بیٹھا رہا، تو اس نے کرنا تو تھا کچھ نہیں، تو پھر 1806 میں اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا آ گیا۔ تو ہم اس کے بیٹے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے حوالے سے ایک ہی یہی سوال بنے گا کہ یہ جو عالم شاہ ثانی تھا، اس کے حوالے سے یہی بنے گا کہ جب تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی ہے تو وہ اس کے بعد کون بادشاہ بنا تھا، تو اس کے بعد جو ہے عالم شاہ ثانی بادشاہ بنا تھا، اور ان کا ٹینور کیا ہے، تو ان کا یہ ٹینور ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا اکبر ثانی، تو اکبر ثانی جو ہے آ گیا، اور ان کا ٹینور جو ہے 1806 سے لے کر 1837 تک ہے، اور انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا، یہ بھی انگریزوں کا جو ہے وظیفے والا حکمران تھا، اور جو ہے بس بیٹھا رہا۔ ان کے دور کی یہ بات ہے کہ ابراہیم ذوق جو کہ ایک شاعر تھے، ابراہیم ذوق ان کے استاد تھے، اور ان کے دور میں تھے، تو ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ابراہیم ذوق کس کے استاد تھے، تو وہ جو ہے اکبر ثانی کے استاد تھے، اور آگے جا کے پھر بہادر شاہ ظفر کے بھی وہ استاد ہوں گے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں بہادر شاہ ظفر کو، کیونکہ دیکھیں ان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا، تو ہم ایسے ہی جو ہے نا ان کی ہسٹری پڑھنا شروع کر دیں تو وہ جو ہے سمارٹ سٹڈی کا مقصد فوت ہو جائے گا، کیونکہ سمارٹ سٹڈی یہی ہوتی ہے کہ اتنا کورس زیادہ ہے، اور ہم نے وہ چیز اس میں سے کرنی ہے جو کہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے لیے اہم ہے۔ تو بہادر شاہ ثانی، جس کو بہادر شاہ ظفر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اکبر ثانی کا بیٹا تھا۔ تو یہ آخری مغل بادشاہ ہے، ان کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آخری مغل بادشاہ کون ہے، تو بہادر شاہ ظفر یا بہادر شاہ ثانی۔ اور ان کا ٹینور پوچھا جانا ہے، تو ان کا ٹینور یہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اور ان کے حوالے سے جو ہے اور جو سوال پوچھا جانا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم ذوق ان کے دربار سے منسلک تھے، اور مرزا غالب یہ ان کے استاد تھے، کیونکہ جو ہے بہادر شاہ ظفر شاعر تھا، تو یہ ان کی صحبت میں رہتے تھے، تو ان کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ مومن خان مومن بھی انہی کے دور تھا، انہی کے دور میں تھا، مرزا غالب، ابراہیم ذوق، تو یہ تھے سارے۔ اور پھر یہ سوال بنے گا کہ کون سا مغل بادشاہ جو ہے جو شاعر بھی تھا تو وہ
بہادر شاہ ظفر تھا۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے، اور اگر ہم مزید دیکھیں کہ جو مغلیہ سلطنت تھی یہ 331 سالوں تک رہی ہے۔ یہ پوچھا گیا کہ مغلیہ سلطنت کا ٹینور کیا تھا، تو 331 سالوں تک یہ مغلیہ سلطنت رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد پھر جو ہے وار آف انڈیپینڈنس ہوگی، اور وار آف انڈیپینڈنس میں پھر جو ہے بہادر شاہ ظفر کو پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں ہمارا جو لیکچر ہے نا، ادھر سے جو ہے 3 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے وار آف انڈیپینڈنس، اور ایک حصہ ہے اینگلو جو ہے میسور وار، اور ایک حصہ ہے سکھ ڈائنسٹی۔ کیونکہ یہ تینوں جو ہیں ایک ہی ایرے کی ساری باتیں ہیں، تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ چلانی ہے۔ ہم نے وار آف انڈیپینڈنس دیکھنی ہے، اس کے بعد ہم اینگلو میسور وار جو کہ جو ہے فرسٹ اینگلو میسور وار، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، اور سکھ ڈائنسٹی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اگر ہم وار آف انڈیپینڈنس کی جو ہے شارٹلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں سے جو سوال بنتے ہیں، اس کے بعد ہم وار آف انڈیپینڈنس کو مزید بھی دیکھیں گے آگے، جب کیونکہ جو ہے آگے اب لیکچر کو جو ہے ہم نے اینگلو میسور وار اور سکھ ڈائنسٹی سے آگے لیکچر کو جب بڑھانا ہے تو وار آف انڈیپینڈنس سے ہی آگے بڑھیں گے ہم۔ لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے کنیکشن ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ انگریز جو تھے نا، جب انہوں نے یہ اختیارات سنبھالنا شروع کیے، تو انہوں نے ایک جو ہے نا لا انٹروڈیوس کرایا، ایک نیو قانون لے کر آئے، جس کو انہوں نے نیم دیا لا آف اڈاپشن کا۔ اور یہ کس نے دیا تھا؟ یہ جو ہے لارڈ ڈلہوسی تھا، انہوں نے دیا تھا۔ اور یہ کب دیا تھا؟ 1848 میں۔ اب یہ MCQ آئے گا کہ جو ہے یہ لا آف اڈاپشن جو ہے یہ کب دیا گیا اور کس نے دیا تھا؟ تو اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک لیٹ جو ہے، آپ کہیں کہ ایک جو ہے نا 2 ریزن ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی، جنگ اگر کوئی بھی ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے امیڈیٹ ریزن، اور ایک ہوتی ہے اس کی جو ہے لیٹ ریزن، جو پیچھے کی ریزن ہوتی ہے، جو کافی ٹائم سے جس وجہ سے وہ ہونی ہوتی ہے لیکن نہیں ہو رہی ہوتی، اور ایک امیڈیٹ ریزن ہوتی ہے جس کے بعد وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وار آف انڈیپینڈنس کی جو ہے ایک یہ ریزن بھی ہے کہ یہ جو لا آف اڈاپشن جو ہے انہوں نے دیا تھا۔ تو لا آف اڈاپشن کیا تھا؟ لا آف اڈاپشن یہ تھا کہ انگریزوں نے کہا کہ جو گورنر تھے ریاستوں کے، جو اسٹیٹس کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے، جو نواب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے پرنسلی اسٹیٹس تھی 500 جو ہے 62 یا 65 آپ کہیں پرنسلی اسٹیٹس تھی، تو ان کے جو نواب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر جس کا جو ہے بیٹا نہیں ہوتا تھا نواب کا، تو وہ کسی اور کا بیٹا اڈاپٹ کرتا اور اس کی پرورش کرتا، اور اپنے بعد جو ہے اس کو وہ اپنے ریاست کا حکمران بنا دیتا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی نواب جو ہے، اگر کسی نواب کا بیٹا نہ ہوتا یا کوئی نواب جو ہے مر جاتا، تو اس کی جو بیوی ہوتی وہ حکمران بنتی، اور جو ہے کسی کا بیٹا اڈاپٹ کر کے برائے نیم اس کا نیم ہوتا، لیکن وہ جو اس کی بیوی ہوتی وہ جو ہے حکمران ہوتی۔ لیکن انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے یہ لا آف اڈاپشن کا قانون لے کے آئے کہ کوئی بھی نواب جو ہے کسی کا بیٹا اڈاپٹ نہیں کر سکے گا۔ اگر جس کا بیٹا نہیں ہوا یا جس جو ہے ریاست کا نواب جو ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ریاست آٹومیٹکلی انگریزوں کے قبضے میں چلی جائے گی۔ وہ پھر انگریز اپنی مرضی سے جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا جو ہے حکمران کس کو بنانا ہے۔ تو یہ پھر کافی سارے نواب تھے جو کہ اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہادر شاہ ظفر بیٹھے ہوئے تھے، تو بہادر شاہ ظفر کے پاس آئے کہ ہمیں جی ان کے خلاف لڑنا چاہیے، انگریزوں کے خلاف۔ تو یہ جو ہے قانون لا آف اڈاپشن کی وجہ سے یہ جو ہے وار آف انڈیپینڈنس کی، اگر ہم امیڈیٹ ریزن کی بات کریں تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوئی کہ انگریزوں نے جو ہے نا خاص قسم کے کارتوس منگوائے، کیونکہ انگریزوں کی جتنی بھی فوج تھی اس میں جو ہے اس میں مسلمان تھے اور ہندو تھے سارے، کیونکہ ہندوستان والے تھے یہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور ہندو تھے۔ تو انہوں نے جو کارتوس منگوائے ان میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے منہ کے ذریعے جو ہے وہ کھولا جاتا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گائے کی چربی لگی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جو سور ہوتا ہے اس کی جو ہے چربی لگی ہوئی تھی۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کیونکہ جو ہے سور وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور گائے جو ہے ہندوؤں کے لیے وہ اس کی جو ہے ہندوؤں کے لیے وہ عظیم سمجھی جاتی ہے۔ تو اب ادھر سے فوج میں بغاوت پیدا ہو گئی، ایک تو ان کی فوج میں بغاوت ہو گئی، دوسرا یہ نواب اکٹھے ہو گئے تھے، تو اس میں جو ہے 2 بڑے گروپ بن گئے۔ وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے 2 بڑے گروپ میں بن گئے، ایک میں ہندوستانی تھے سارے کے سارے، اور جو ہے بہادر شاہ ظفر ان کو جو ہے لیڈ کر رہے تھے۔ حالانکہ بہادر شاہ ظفر کی کوئی ویلیو نہیں تھی،
لیکن کیونکہ سارے نواب آ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم مل کے لڑیں گے، آپ ہمیں لیڈ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ادھر سے جو ہے اگر آپ کہیں ادھر سے جو ہے لارڈ کیننگ صاحب ادھر سے تھے انگریزوں کی طرف سے۔ تو یہ جی دو بڑے گروپ بن گئے اور وار آف انڈیپینڈنس کے وقت۔ تو اب وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے سوال کیا پوچھے جاتے ہیں؟ ایک تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کب ہوئی تھی، تو یہ جو ہے 10 مئی جو ہے 1857 میں ہوئی۔ اور کہاں سے یہ شروع ہوئی تھی؟ تو یہ میرٹھ کے مقام سے جو ہے یہ شروع ہوئی، اور پہلی گولی اس کی جو ہے منگل پانڈے نے چلائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آرمی میں بغاوت پیدا ہو گئی تھی، تو آرمی والے بھی جو ہے ان کارتوسوں کی وجہ سے جو ہے وہ باغی ہو چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے کہ اس کے ہیرو کی بات کی جائے تو ایک بخت خان تھا جس کو جو ہے وار آف انڈیپینڈنس کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رائے احمد خان کھرل تھے، ان کو ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جھانسی کی رانی تھی ایک، تو وہ بھی اپنی جو ہے فوج لے کر آئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو بھی جو ہے جھانسی کی رانی کا اصل نیم پوچھا گیا ہے، تو اصل نام جو ہے ان کا لکشمی بائی تھا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جھانسی کی رانی جو تھی ان کا اصل نیم کیا تھا، تو یہ ان کا اصل نیم جو ہے لکشمی بائی تھا۔ اور یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، اچھا وار آف انڈیپینڈنس جو ہے نا، یہ پھر یہ ہوا تھا کہ یہ شروع تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے ہندوستانیوں کو اس میں جو ہے شکست ہو گئی تھی۔ اور شکست کی وجہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن گیپ جو تھا، ایک جگہ پہ اگر جو ہے ہندوستانی جو ہے جیت رہے ہوتے تو لیکن خبر جو ہے اخبار میں یہ لگائی جاتی کہ فلاں جگہ پہ ہندوستانی ہار گئے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو کیونکہ جو ہے اس وقت میڈیا تھا نہیں، میڈیا کوریج تھی نہیں، تو انگریزوں نے جو ہے ایسے ہی وہ اخبار چھپوا دیتے، اور جو ہے اس سے جو ہے دوسرے علاقے میں جو ہے ہندوستانی جو کھڑے ہوتے لڑ رہے ہوتے ان کا جو ہے حوصلے پست ہو جاتے کہ فلاں جگہ سے وہ ہار گئے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو ابھی جو ہے نا ہمارا ویسے یہ ٹاپک ادھر وار آف انڈیپینڈنس پوری ہم ڈسکس نہیں کر رہے، جسٹ ہم نے اس کے ایم سی کیو دیکھے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیو جو ہیں وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے 10 مئی جو ہے 1857 میں سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ میرٹھ کے مقام سے سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد اس کے جو ہم نے کچھ ہیروز دیکھے ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے اور سوال کیا بنتا ہے کہ جب یہ اینڈ ہوئی، وار آف انڈیپینڈنس کا جب اینڈ ہوا، تو پھر بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، اور ان کو جو ہے رنگون میانمار جو برما میں ہے اس میں جو ہے ادھر جا کے اس کو جو ہے قید کر لیا گیا اور جلا وطن کر لیا گیا ادھر سے۔ تو بہادر شاہ ظفر کو جو ہے جلا وطن کیا گیا، اور جو ہے 1862 میں ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ادھر ہی رنگون میں۔ اور یہ بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے مزید یہ سوال پوچھے جاتے ہیں، اور مزید یہ پوچھا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو کس نے قتل کیا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر کے جو بیٹے تھے ان کو میجر جو ہے ہڈسن نے قتل کیا تھا، تو یہ بھی جو ہے آپ ایڈ کر لیں۔ تو ابھی جو ہے یہ اینگلو میسور وار کی ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوئی ہے۔ تو میسور کی سلطنت جب آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انگریزوں نے سارے علاقے سنبھال لیے، تو یہ ساؤتھ انڈیا والی سائیڈ پہ جو ہے یہ میسور کی سلطنت تھی، اور اس کے نواب تھے نواب حیدر علی۔ تو یہ جو ہے نا انگریزوں کے لیے سب سے بڑی ریزسٹنس تھی۔ انگریز چاہ رہے تھے کہ مزید علاقے بھی جو رہ گئے ہیں وہ بھی کور کر لیے جائیں، لیکن یہ ان کو سب سے بڑی ریزسٹنس جو ہے یہ نواب حیدر علی آ رہے تھے نظر۔ تو پھر جو ہے اینگلو میسور جو ہے وارز ہوئی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے ہوئی اور کتنی ہوئی، اور ان کے حوالے سے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔ تو نواب حیدر علی کے حوالے سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہاں کے جو ہے وہ حکمران تھے؟ تو یہ جو ہے میسور کی سلطنت کے حکمران تھے، اور یہ کب پیدا ہوئے؟ تو یہ 1722 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا یہ ٹینور ہے، یہ ٹینور آپ لوگوں نے ان کا یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ فرسٹ اینگلو میسور وار، تو اس میں یہ ہوا کہ انگریز چاہ رہے تھے کہ جو ہے نواب حیدر علی کی جو ہے حکومت کو ختم کیا جائے، یا پھر یہ ہماری غلامی میں آ جائیں، تو پھر جو ہے باقی علاقوں پر بھی کنٹرول کیا جائے۔ لیکن نواب حیدر علی جو ہے ان کی ایک مضبوط ریاست تھی، ان کے پاس ایک تو جو ہے نا ان کے پاس راکٹ انڈسٹری تھی، اور دوسرا ان کے فرانس کے ساتھ ریلیشن تعلقات جو ہے بہت اچھے تھے، تو جس وجہ سے جو ہے ان کو ہرانا تھوڑا مشکل تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے مرہٹوں کے ساتھ اتحاد کر لیا انگریزوں نے، اور مل کے دونوں نے جو ہے یہ حیدر علی کے ساتھ جو ہے جنگ کی، اور پہلی جو جنگ ان کی ہوئی ہے اس کو فرسٹ اینگلو میسور وار کہیں گے۔ اور
یہ کب ہوئی؟ یہ 1767 میں ہوئی۔ اور بس اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے جتنی بھی یہ جو ہے نا آگے جو ہے سیکنڈ اینگلو میسور وار ہوگی، تھرڈ ہوگی، فورتھ ہوگی، ان کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک تو یہ جو ہے نا یہ حیدر علی کے درمیان جب تک یہ زندہ رہا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ٹیپو سلطان آئے گا، یہ جن کے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے اگینسٹ ہوتی رہی ہیں، اور ان کے مخالف سائڈ پر دیکھیں تو مراٹھے اور انگریز تھے۔ یہ چیز تو ہمیں یاد ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے نا کہ یہ کب ہوئی ہے، اور ان کے اینڈ پہ جو ہے ٹریٹی کون سا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے جب یہ فرسٹ اینگلو میسور وار اینڈ ہوئی تو اس میں جو ہے نواب حیدر علی کو جو ہے فتح نصیب ہوئی، اور اس کے اینڈ پر ٹریٹی آف مدراس ہوا 1769 میں۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹریٹی آف جو ہے فرسٹ اینگلو میسور وار کب ہوئی، کس کے درمیان ہوئی، اور اس کے اینڈ پر کون سا ٹریٹی ہوا تھا، تو یہ ٹریٹی آف جو ہے مدراس ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کیپٹل جو ہے میسور میں سلطنت میں، جو میسور کی سلطنت کا ان کا کیپٹل کیا تھا، تو ان کا کیپٹل جو ہے سرنگا پٹم تھا۔ تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ سیکنڈ اینگلو میسور وار ہوئی، اور سیکنڈ اینگلو میسور وار کب ہوئی؟ یہ 1780 میں ہوئی، اور یہ جو ہے 4 سالوں تک چلتی رہی۔ تو اس میں بھی جو ہے نواب جو حیدر علی تھا ان کو جو ہے فتح نصیب ہوئی، لیکن نواب حیدر علی کی میں ڈیتھ ہو گئی تھی جنگ کے دوران ہی۔ تو ان کا بیٹا جو ٹیپو سلطان تھا ان کو خبر دی گئی، تو اور انہوں نے اختیارات سنبھال لیے، اور یہ جنگ بھی جو ہے نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیت گئے۔ تو اس کے جو اینڈ پر ٹریٹی ہوا اس کو ہم ٹریٹی آف مینگلور کہیں گے، اور یہ 1784 میں ہوا۔ یہ سیکنڈ اینگلو میسور وار ہو گئی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے حوالے سے جو سوال بنتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں، تو ٹیپو سلطان جو ہے یہ بنگلور میں جو ہے پیدا ہوئے 1750 میں، اور ان کا جو ہے نیم تھا فتح علی خان نیم تھا۔ اور کیونکہ ٹیپو سلطان کا ریئل نیم پوچھا جاتا ہے تو ریئل نیم جو ہے ٹیپو سلطان کا کیا تھا؟ فتح علی خان تھا۔ کیونکہ یہ جو ہے نا جو حیدر علی تھے ان کی جو ہے اولاد کوئی نہیں تھی، تو انہوں نے ان کے ایک مشہور اس دور کے ایک بزرگ تھے جن کا نیم تھا جو ٹیپو مستان جن کا نیم تھا، تو یہ اکثر ان سے دعا کرواتے رہتے۔ تو پھر جو ہے جب یہ فتح علی پیدا ہوئے ٹیپو سلطان، تو پھر حیدر علی نے جو ہے ان کا نیم اپنے جو ہے وہ بزرگ جو تھا جن کے ساتھ ان کا تعلقات تھے، تو ان کے جو ہے نیم پر جو ہے ان کو ٹیپو سلطان کہا جاتا رہا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ٹینور کی۔ تو ان کا ٹینور جو ہے یہ جو ہے 1782 سے لے کر جو ہے 1799 تک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب مزید جو ہے کون سی جو ہے اینگلو میسور وار ہوئی ہے۔ تو ٹیپو سلطان کے حوالے سے ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ ٹائیگر آف میسور کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹائیگر آف میسور تو یہ بھی ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے۔ اور پینر آف جو ہے راکٹ آرٹلری کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے حوالے سے اتنے سوال بنتے ہیں۔ تو اس سے آگے جو ہے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہوئی جی تھرڈ اینگلو میسور وار۔ تو تھرڈ اینگلو میسور وار میں اب کیا ہوگا کہ یہ ایک تو 1790 میں ہوئی، اس کا یہ سوال بنے گا۔ دوسرا جو ہے اس میں جو ٹیپو سلطان تھا اس کو شکست ہوئی، اور اس کے جو اینڈ پر ٹریٹی ہوا ٹریٹی آف سرنگا پٹم تھا، تو اس کے اینڈ پر یہ ٹریٹی ہوا، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انگریز پھر اس کا بیٹا اٹھا کے جو ہے گارنٹی کے طور پر لے گئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر ٹیپو سلطان نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیپو سلطان بھی تنگ آ گیا تھا لڑ کے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کے جو ہے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا جو ایک وزیر اعظم تھا جن کا نیم پورنیا تھا، اور میر صادق، اور ہم نے اس سے پہلے میر جعفر پڑھا، یہ تاریخ کے جو ہے سب سے 2 بڑے غدار جو ہیں سمجھے جاتے ہیں۔ تو میر صادق نے کیا کیا تھا؟ میر صادق جو ہے یہ انگریزوں کے ساتھ جا کے مل گیا، اور اس کے علاوہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے جو ہے کچھ فوج کے جو دستوں کو بلا لیا اور انہیں تنخواہ دینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے فوج کم ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ حاوی ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے پھر جو ہے اپنے حملے تیز کیے، اور پھر جو ہے آخر میں ٹیپو سلطان کو بہت آفریں کی گئیں کہ آپ جو ہے سرنڈر کر دیں، آپ انگریزوں کی غلامی قبول کر لیں، اور آپ کو جو ہے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح پہلے جو ہے وہ جو غلامی قبول کر رہے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، تو اس طرح جو ہے ٹیپو سلطان کو بھی آفریں کی گئی، لیکن ٹیپو سلطان نے جو ہے کسی کی کوئی آفر قبول نہ کی۔